اللہ رب العالمین کے، اور اس کا معنی مطلب بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرما دیا، سمجھا دیا محمد الرسول اللہ کو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیان ان کا ہے، مضمون کس کا ہے؟ مضمون وہ اللہ رب العالمین کا ہے، تو اس کو جو ہے وہ حدیث رسول کہا جاتا ہے اس کو۔ اتنی سی بات ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے کوئی دونوں چیزوں میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ذرا بات سمجھتے جائیے، بہت بڑا فتنہ ہے ایک، جو صدیوں پرانا فتنہ ہے اور بڑا خطرناک اور گمبھیر فتنہ ہے، جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ کوئی اور معمولی فتنہ بھی نہیں ہے یہ۔ تو اب یہ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العالمین کے الفاظ بھی اس کے تھے، مطلب جو ہے وہ اس کا تھا، سمجھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو قرآن کہہ لیجئے، اور سمجھانے کو، بیان کو جو ہے وہ حدیث کہہ لیجئے۔ کیا فرق ہے دونوں میں بھائی؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی زبان سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ بھی اسی زبان سے، اور جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں وہ بھی کہاں سے؟ وہ بھی اسی زبان سے ہی ادا ہو رہا ہے۔ اب ماننے کے لحاظ سے، حجیت کے لحاظ سے اس میں کہ کیا کوئی فرق ہونا چاہیے؟ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ ایک نظام ہے، لیکن اس میں فرق کیا گیا۔ فرق یہ کیا گیا کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، اس میں شکوک، شبہات، اور اس میں جو ہے وہ وہم اوہام کو داخل کر کے اس کی اہمیت کو، اس کی حجیت کو، اس کے رعب کو، ہیبت کو جو ہے وہ بہت گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پہلی صدی کے آخر، دوسری کے شروع میں ہی یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جو اسلام کا نام تو لیتے تھے، ولیکنہم یبطنون الکفر، لیکن ان کا عقیدہ جو ہے اور اندر جو ہے وہ کفر بھرا ہوا ہے، جس کو ہم جو ہے نا یہ جہمیت اور سبعیت، یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ اس کی کڑیاں ہیں ساری، یہ اس کے عقائد ہیں یہ سارے۔ تو اب اس میں بھائی مسئلہ یہ ہوا کہ چلو اتنی بات کے بعد ایک اور بات میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ عناوین میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو لمبائی تفصیلوں میں نہ جاؤں کہ پیچھے بھولتا جائے۔ اللہ کے نظام کے تحت ہم جو انسان ہیں، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں اس پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پوری رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہماری معیشت ہے، ہماری شادیاں ہیں، نکاح ہے، خاندانیاں ہیں، کاروبار ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جو کچھ بھی جو ہمارے اس دنیا میں لوازمات ہیں، سارے ہر ایک پہلو میں شریعت نے مداخلت کر کے ہمیں رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ایسی ضرورت بھی ہماری ہے جس کو عموماً ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ میرے غور سے سنیں، یہیں سے سارے مسئلے جو ہے نا فطرے نکلتے ہیں۔ ایک ضرورت ایسی ہے کہ جس کو ہم باقاعدہ نشان لگا کے اس ضرورت کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ کی شریعت میں اس ضرورت کے لیے کیا دیا گیا ہے، اور وہ ضرورت ہے ہماری کہ جس کے بغیر انسانی معاشرہ کبھی ایک قدم بھی سیدھا نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ضرورت ہے جو ہمارے اپنے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے،
کہ ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں اور کسی سے کچھ سنتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو ہمارے گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے، دکان پہ بھی ہے، خطبہ جمعہ میں بھی ہے، درس دروس میں بھی ہے۔ یہ ساری معلومات کیا شریعت نے اس میں ہمیں کوئی رہنمائی دی یا نہیں دی؟ بہت رہنمائی دی ہے، لیکن ہم اس کو شریعت کے نام پہ اس کی رہنمائی کے تحت جو ہے آگے چلانے کے عادی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے کوئی بات کہوں یا آپ کوئی بات مجھے سنائیں، خبر دیں مجھے، اب یا وہ سچی ہوگی یا وہ جھوٹی ہوگی۔ اب چونکہ اگر اخبار کے اندر، خبروں کے اندر سچ اور جھوٹ کے معیار کو بڑی مضبوطی سے تھاما نہ جائے تو مجھے یہ بتاؤ دنیا کا نظام چلے گا؟ وہ جھوٹے تو جھوٹ بول بول کے پتہ نہیں معاملے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے، اور پہنچا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں روزانہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جھوٹے ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ حکومتیں پریشان ہیں، اس سے بڑے بڑے نظام جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ تو بھائی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے کہ سچ کس کو کہتے ہیں، جھوٹ کس کو کہتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کی پرکھ کے لیے ہمیں ضابطہ کیا دیا ہے شریعت نے۔ یہ اس پہ جو ہے نا وہ ایک عرصہ سے سوائے محدثین کے کسی نے جو ہے نا وہ اس پہ اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھی۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اخبار کے صدق اور جھوٹ، صحیح یا غلط ہونے کے جو معیار، زاویے، پیمانے شریعت نے دیے ہوئے ہیں، اس کو اگر کسی نے تھاما ہے تو وہ کون ہے بھائی؟ محدثین کرام ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے حدیث رسول کو، اب وہ قرآن جو ہے وہ ہم تک پہنچی یا حدیث رسول ہم تک پہنچی تو آدمیوں کے ذریعے ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی قرآن کو جو ہے وہ آگے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اور جو احادیث رسول ہیں، جو بیان قرآن ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کو آگے روایت کرنے والے کون ہیں؟ وہی صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لحاظ سے کوئی قرآن میں حدیث میں کوئی فرق بنتا ہے؟ کوئی نہیں بنتا۔ اب چلیے پہلے وہ نظام سنیے، سسٹم سنیے، وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں جو معیار دیے ہیں، ان میں ایک معیار سب سے پہلا یہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہے نا، دیکھو کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہیں گواہ بنانا ہے، کہیں کچھ بھی کرنا ہے، کہیں کو خبر تحریر کرنی ہے، تو اس میں کیسے آدمیوں کو استعمال کرو؟ جو عادل ہوں۔ عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا بھی ہے، وہ تقوی والا بھی ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ خائن نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ لم یجرب علیہ الکذب لا فی حدیث الناس ولا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرح بھی اس پہ جھوٹ کا کوئی سامنے نہیں آئے۔ اب دیکھو یہ شہادت ہے نا، شہادت میں کیا ہوتا ہے، گواہی میں کیا ہوتا ہے؟ توثق اور توثیق، یعنی اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ جو معاہدہ یا یہ جو تحریر ہو رہا ہے یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ایسے جھوٹ موٹ نہیں ہے۔ یہی نتیجہ ہے نا۔
روایت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یا جو قول اقوال بیان کر رہا ہے کرنے والا عادل آدمی ہے، لہذا یہ جو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ تو سب سے پہلی شرط جو قرآن نے بھی ہمیں دی ہے اور جس کو محدثین نے بنیاد بنایا ہے وہ کون سی ہے؟ ایک عدالت کی، اور دوسرا ضبط کی یا اتقان جس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ یہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان اصطلاحوں کا مطلب کیا، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ضبط کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ خبر دینے والا تو سچا تھا، اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس بات کا کہ کیا وہ جو خبر ٹھیک ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ نیک ہے، سچا آدمی ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن پھر بھی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ جو اس نے جو کہا وہ ٹھیک کہا؟ ٹھیک ہے، پہلے کبھی جو ہے نا وہ ہم نے اس پہ جھوٹ کذب بیانی کا تجربہ ہمیں نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں بالخصوص اس کو مزید کہتے ہیں کہ یہ توثق کرنا، تاکید کرنا، پختہ بات کرنا کہ جو کہنے والے نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی ٹھیک کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ واقعی ٹھیک کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضبط اور اتقان کا اس کا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بھی جو ہے وہ شک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے نصاب میں جو ہے وہ دو مرد جو ہے نا وہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو بندے جو ہے نا عادل وہ رکھو۔ اچھا اگر دو بندے عادل نہیں ملتے، عورتیں مل جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ عورتیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک آدمی تو مل گیا، اب دوسرے آدمی کے مقابلہ میں بندہ نہیں ہے لیکن وہ جو گواہی دے رہی ہیں وہ دو عورتیں ہیں یا عورت ہے، تو پھر اس میں کیا کرو؟ پھر شارع نے یہ کہا کہ اس میں دو عورتیں ایک مرد کے جگہ پہ، عادل جگہ پہ دو عادل عورتیں جو ہیں نا وہ ان کو رکھ لو۔ اچھا دو کو کیوں رکھو جی، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ آگے بیان فرما دیا ان تضل احداہما فتذکر احداہما، کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری موجود ہے جو یاد دہانی کرا دے گی۔ اب یہاں بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ جی دیکھو جی عورتیں کیا اتنی ہی گئی گزری ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کیا؟ وہ بھائی کچھ عقل بھی کچھ چیز ہے۔ آپ پہلے یہ سوچو کہ آپ ایک پرزہ جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں، یہ آپ نے تیار کر دیا، اس کی ایک مخصوص قوت طاقت آپ نے جو ہے نا وہ رکھ دی۔ اب آپ اس کی طاقت سے زائد اگر لوڈ ڈالیں گے تو وہ نہیں اٹھائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کمپنی کو کیا کہیں گے؟ شکایت کریں گے۔ وہ کمپنی کہے کہ بھائی آپ نے لوڈ کتنا ڈالا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اتنا ڈالا۔ وہ کہے کہ وہ بے وقوف، ہم نے اتنے لوڈ کے لیے اس کو بنایا ہی نہیں ہے۔ سمجھا گی نا بات کی؟ اتنا لوڈ اٹھانے کے لیے ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، تو شکوہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی یہ ہم جو ہے نا مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کچھ بھی ہے دنیا میں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے نا اس کو ہمارا پتہ ہے کہ ہمیں اس نے کیا بنایا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے مردوں کو کیسا بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے عورتوں کو کیسا بنایا۔ ابھی ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ کی غلطیاں نکالتے رہیں یا شریعت کی غلطیاں نکالتے رہیں؟ وہ بنانے والا ہے، اسی نے کہا کہ ہاں یہ لوڈ جو ہے یہ اٹھانے کے لیے اگر عورتیں ہوں تو پھر دو رکھو، ایک نہیں۔ سمجھا گی بات کی؟ ہاں اس نے عورتیں بھی بنائی ہیں، وہ اس کے لوڈ کو بھی جانتا ہے، وہ جو اس پہ وزن ڈال رہا ہے وہ اس کو بھی سارا پتہ ہے، اس کو بھی۔ تجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ ایمان جو ہے یہ آدمی کو بڑی گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ یہ ذرا ان کی وہ دماغی صلاحیت نہیں ہوتی جو مردوں کی ہوتی ہے، وہ اتنی قوت نہیں ہے ان میں، وہ پاور نہیں ہے،
لہذا اگر ایک کسی وقت بھول بھی جائے تو دوسری اس کی سپورٹ کے لیے موجود ہے، وہ تذکیر کے لیے یاد دیں۔ اس کو کہتے ہیں ضبط اور اتقان کا فلسفہ، کہ آپ کسی بھی خبر کے اندر جو ہے نا یہ جانچنا چاہیں کہ وہ اچھا چلو سنانے والا تو عادل تھا ہی، لیکن خبر میں کہیں کوئی اس سے بھی کوئی جھول تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ ضبط اور اتقان کا جو ہے نا یہ شرط ہے جو محدثین نے اس سے جو ہے نا وہ اخذ کی، اور لی کہاں سے؟ لی شریعت سے۔ اب اس کے بعد پھر یہ خبر اخبار کا جو سلسلہ ہے نا، پورا نصاب کورس جو ہے وہ پیکج اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہوا ہے، کیوں خبر کا مطلب جو ہے نا یہ اتنا بڑا حساس انسانی معاشرے کا یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ بھوک سے اگر ایک آدمی مرے گا نا تو جھوٹی خبر سے ممکن ہے پوری قوم مر جائے۔ تو اس کی کیا رہنمائی نہیں کی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی بات سنی ہے آپ نے، سنا ہونا چاہیے، جس سے آپ نے سنا ہے پھر اس کو ویسے آگے بیان کرنا ہے جیسے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، بڑی دعا آپ نے فرمائی اس آدمی کی خوش نصیبی کے لیے کہ سمع منا حدیثاً، ہماری حدیث سنی، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسے سنی ہے ویسے ہی آگے بیان جو ہے نا وہ کر دی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک خبر کے توثیق اور توثق میں یہ ایک پورا جو ہے نا ایک ڈھانچہ موجود ہے۔ چلیے اب میں یہیں پہ بات یہ ذرا اور لمبی نہ ہو جائے، میں دوبارہ پیچھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ قرآن کی ہو، وہ حدیث کی ہو، وہ عام معاملات کی ہو، جیسی بھی ہو، کیا اس کے اندر بھی شریعت نے ہمیں کوئی مواد بڑا مضبوط دیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ بھائی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ یہ دیا ہے اللہ نے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے۔ چلیے اب محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن ہو یا حدیث رسول ہو، دونوں ایک ہی زبان سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے مواد، ایک ہی زبان سے، اس کی صحت کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے زاویے ان کو جو ہے وہ مرتب کر کے ایک خاکہ جو ہے وہ مرتب کیا علم حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث بیان ہو وہ ایسے ان وسائل کے ذریعے ہو کہ جو صحت کے اور صدق کے وسائل شریعت کے ہاں قابل اعتماد ہیں۔ ان ذرائع سے جو خبر آئے گی وہ صحیح ہوگی، جو ان ذرائع سے نہیں آئے گی وہ خبر صحیح ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن رولے والی بات ہے نا، گڑبڑ ہو گیا نا معاملہ۔ چلیے اب یہاں میں ایک سوال آپ کو جو ہے نا وہ دے رہا ہوں کہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی صحت اور صدق سچائی کے لیے، صحیح ہونے کے لیے جو معیار قائم کیا، وہ کہاں سے معیار لیا؟ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور اس کی بنیاد پہ، اس معیار پہ پوری اترنے والی حدیث کو کیا فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کو ناقل کرنے والا جو ہے وہ نقل کرنے والا عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، اور جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی عادل ضابط ہے، وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی عادل ضابط ہے، اور ان سب نے ایک دوسرے سے یہ سنی ہوئی ہے، براہ راست سنی ہوئی ہے۔ اس نے اس سے سنی، یہ بھی عادل ضابط ہے، وہ بھی عادل ضابط ہے، اس نے آگے شیخ سے سنی، وہ بھی عادل ضابط ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ بھائیو یہ وہ ضابطہ ہے، یہ وہ فنی ایک منہج ہے، پورا پیکج ہے، نظام سسٹم ہے جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ محدثین کرام نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو ایک ترازو بڑا جچا تلا، صاف ستھرا، منظم، منتظم، قابل اعتماد، قابل اعتماد، ہر صدی میں، ہر وقت میں جو ہے نا وہ ایک میزان بنا کے انہوں نے امت کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ جو اس پہ احادیث پوری معیار پہ پوری اترتی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ صحیح ہوں گی۔ جو نہیں اتریں گی، ایسے پوری نہیں اتریں گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ پھر اس کو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ چلیے اتنی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو نظام ہے یہ کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کھانا پینا آپ کی ضرورت ہے اور شریعت آپ کے لیے وہ کیسا کھانا ہے، کیسا پینا ہے، کیسے کمانا ہے وہ تو رہنمائی کر دے، لیکن انسانی معاشرہ جس کی بقا، جس کی سعادت، جس کی خوش نصیبی اس بات پہ موقوف ہے کہ انسانی معاشرہ جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ انسانی معاشرے کی سعادت کا سب سے بڑا دار و مدار کس پہ ہے؟ کہ وہ معاشرہ سچا ہو، سارے لوگ کیسے ہوں؟ سچے ہوں، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کوئی کذاب نہیں ہے۔ صحابہ کا زمانہ کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، اتنا پاکیزہ معاشرہ۔ تو بھائی یہ ناممکن تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے لیے کوئی ضابطہ نہ دیں، انہوں نے یہ ضابطہ دیا۔ اب میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت سارا جو منکرین حدیث ہیں ادھر ادھر، وہ سارا ان کی عقلیں الٹی ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، نہ وہ اس فلسفی کے قائل ہیں، نہ وہ اس کے اندر جاتے ہیں۔ وہ جو ان کی عقل کہتی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگتے بھاگتے ساری زندگی جو ہے نا وہ جہالت کے بڑے گہرے گڑھوں میں گر کے جو ہے نا وہ مرتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا، اب اتنے آدمی تشریف فرما ہے، اب سننے والے بھی بہت سارے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہمارے پاس یہ جو طریقہ، ضابطہ، میزان، معیار شریعت نے ہمیں دیا ہے، کسی بھی خبر کی سچ یا جھوٹ، صدق، کذب ہونے میں، صحیح غلط ہونے میں، اس سے بہتر آپ کوئی نظام پیش کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نہیں پیش کریں، آپ گھر جا کے سوچتے رہیے، پوری زندگی سوچتے رہیے۔ اس سے بہتر، اس سے بھی مضبوط، اس سے بھی زیادہ جاندار اور اس سے بھی زیادہ گارنٹی جو ہے اور ضمانت دینے والا کہ جی اس طرح کی اگر خبر ہوگی تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس سے بہتر کوئی نظام جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکتے۔ سوچتے رہیے، سوال میں نے دے دیا، سوچنا آپ کا فرض ہے۔ اگلی ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پھر ہم وہ خبر واحد کی طرف آتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بھئی آج کے معاشرہ میں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں بالکل جہالت ہے، جہاں یار آپ ہندوؤں کے گاؤں میں چلے جائیں، یہودیوں کے گاؤں میں چلے جائیں، عیسائی معاشرے میں چلے جائیں، آج بھی ان معاشرے میں بسنے والے جو لوگ کریکٹر کے، کردار کے جو صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، ان کی بات کا وزن دوسروں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ معاشرے بھی اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں میں جو ہے نا وہ بیسیوں لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں کہ ساری زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، کردار بڑا اچھا ہے، جھوٹے نہیں ہیں، کذاب نہیں ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، ٹھگ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ کوئی اگر بن جاتا ہے کوئی جھگڑا وگڑا بھی تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اگر یہ فلاں بزرگ آپ کی صفائی دے دیں تو میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں۔
انہیں جی اس بزرگ کی صفائی نہیں، باقی سارا گاؤں دے دو. انہیں نہیں یار گاؤں کو چھوڑو آپ، بس صرف یہ بزرگ جو ہے نا مجھے ان پہ اعتبار ہے. جی کیا بات ہے، کیوں اعتبار کر رہے ہیں آپ بزرگ پہ؟ اس کے تقوی کی بنیاد پہ، اس کی عدالت کی بنیاد پہ، کہ اس کی جو زندگی گزری ہے وہ بڑی صاف ستھری گزری ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور یہی وہ نظام ہے جو رب کائنات انبیاء کو اپنی قوموں کی طرف بھیجنے سے پہلے اس پروسیس سے جو ہے نا وہ گزارتے ہیں. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی جو ہے نا وہ کیسی زندگی ہے؟ بڑی صاف ستھری زندگی. اللہ اکبر. بڑے بڑے کیس بھی آئے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، محمد جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے. اللہ، بڑا جھگڑا ہو گیا وہ حجر اسود کی تنصیب میں. اب سب نے کہا کہ بس وہ یہ بس ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اخبار کی خبروں کی صدق اور صفائی میں اس نے معیار جو ہے نا وہ مخبر، خبر دینے والے کی شخصی کریکٹر اور کردار کو جو ہے نا وہ بنیاد بنایا ہوا ہے. اور یہ وہ معیار ہے کہ جس کو جاہل زمانہ میں بھی جو ہے نا یہ سب کچھ استعمال ہوتا تھا. تو چلیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اگر سوچنا بیٹھنا شروع کریں کہ میں جی اس سے بہتر نظام دیتا ہوں آپ کو، تو بھائی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لے لیں گے بھائی، اگر ہوگا تو لے لیں گے. لیکن آج تک کسی سے بنا نہیں ہے. اس لیے جو محدثین کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. اب ان شرطوں پہ پوری اترنے والی حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. محدثین کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ صحیح، حسن. یہ ان کی فنی اصطلاحیں ہیں جو ایسی حدیث پہ منطبق ہوتی ہیں. بسم اللہ. اب بھائی ایک وقت مسلمانوں میں ایسا آیا جب یہ جو سسٹم نظام نبوی تھا، شرعی تھا، جس کے مطابق محدثین جو ہے وہ احادیث رسول کی جو ہے نا وہ چھان پھٹک اور صفائی میں انہوں نے صحیح احادیث کو الگ کیا، اس کے مقابلے میں ایک نظام آیا. اب بات آگے مزید یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ نظام کہاں سے آیا؟ اس نظام کی دو اصطلاحیں ہیں. ایک اصطلاح کا نام ہے متواتر اور ایک اصطلاح کا نام ہے خبر واحد. بس سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ نظام آیا کہاں سے اور اس کو لایا کون اور نافذ کس نے کیا. بنیادی طور پہ اس نظام کا تصور جو ہے وہ منطق کی کتابوں میں ملتا ہے. جو یونانی منطق اور فلسفہ ہے نا، یہ منطق فلسفے کی ایک قسم ہے. اس کی جو انواع تقسیمات ہیں اس میں آگے جا کے تو یقینیات کی ایک بحث آتی ہے. اب وہ عقلی بنیادوں پہ بھئی یقین کس چیز سے جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے، تو انہوں نے یقینیات، تجربے سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. جو خبریں ہم سنتے ہیں، کوئی خبر بالتواتر متواتر سنتے رہیں، متواتر بار بار لگاتار بے تحاشا ان گنت لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسے ہے، جی ایسے ہوا ہے، اس سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. اس کو متواتر جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو اب یہ لفظ متواتر کا وہاں سے جو ہے نا وہ نکلا ہوا. نکالا کنہوں نے؟ یہ آپ پڑھتے رہیے جا کے، میں نہیں بتاتا. جو اسلامی تاریخ میں یہودیوں کے عبداللہ بن سبا سے لے کے اور زمانہ نبوت میں موجود جو یہودی ہیں ان کے ذریعے سے آگے جو انحرافات آئے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جی یہ رسالت تو اللہ نے علی پہ بھیجی تھی، یہ جبرائیل محمد رسول اللہ کو دے کے چلا گیا. پہلے یہ مسئلہ جو ہے وہ پھینکا، پھر یہ کہ اللہ ہی علی ہے،
پھر وہ الوہیت علی تک کا مسئلہ چلا گیا. یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے سارے نظریات ہیں ان کے پھیلائے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ بھی ایک شوشہ کہ ہاں جی یہ قرآن مجید بھی ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے, تو اس کو جو ہے نا اچھال دیا کہ یہ مخلوق ہے. اب اس کے پیچھے سازش جو ہے نا وہ یہ تھی کہ پہلے ہم جو ہے نا منوا لیں لوگوں کو کہ یہ مخلوق ہے. جب یہ مان جائیں گے تو پھر یہ منوانا بہت آسان ہے کہ بھائی جو مخلوق ہے اس نے مر جانا ہے, قرآن مخلوق ہے مر گیا, اب تم کس کی بات کر رہے ہو. یعنی یہ قرآن کا ہی جو دوام اور استمرار ہے اس پہ ایک ضرب کاری لگانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ شوشہ جو ہے نا وہ چھوڑ دی. تو یہ چلتے چلتے آگے پھر یہ جہم بن صفوان ہیں اور جعد بن درہم ہیں, یہ اسی سند کی اسی لڑی سلسلے کے یہ بہت بڑے فتان جو ہے نا وہ لوگ ہیں دوسری صدی میں. انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ آگے بہت بڑھایا. پھر منطق فلسفے کی کتابیں جب ترجمہ ہو کے آئیں تو اس وقت ان کو یہ متواترات وغیرہ کی اصطلاحیں ان کے ہاتھ لگیں. تو آگے وہ بھی 24 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اب یہاں کیسے ہم نے مسلمانوں کو مارنا ہے اور یہاں کیسے مارنا ہے. اب یہ کہ اچھا جی یہ جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں اسماء و صفات میں وغیرہ وغیرہ, تو اس میں تو وہ حدیثیں چاہیے جو متواتر ہوں کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہیں. جو متواتر نہیں ہیں وہ یقینی نہیں ہیں, لہذا عقیدے کا دار و مدار یقین پہ ہے. جب یہ یقینی نہیں ہے حجت بھی نہیں ہے, چلو جی سارا جو اللہ کی اسماء و صفات ہیں سب سے جو ہے نا وہ کیا کیا, وہ سب سے جو ہے نا وہ ہاتھ, یعنی ایک ہی پوائنٹ بنا کے اتنا کچھ جو ہے نا اس کو دین سے نکال دیا. یہ ان لوگوں کی جو ہے نا یہ جب انہوں نے اس بیس پہ جو ہے نا وہ بات کی تو اب یہ جو محدثین کی جو روایتیں بیان کرتے ہیں یہ خبر واحد ہوتی ہیں, اور خبر واحد جو ہے یہ یقینی نہیں ہوتی, یہ دھنی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس میں شک شبے کی گنجائش ہے. جی راوی ہے نا وہ غلطی کیا احتمال ہے, نہیں جی غلطی لگ سکتی ہے. نہیں وہ یا تو راوی نو ویکھیا ہے پہلے میں راوی کہو جہا ہوتا ہے, ایسے ہی جو ہے نا وہ راوی ہے نا جی ایک عام آدمی ہے نا جی. عام کیویں ہو گیا, وہ اسلامی معاشرے کا مکھن ہیں وہ لوگ, تقوی کے لحاظ سے, عدالت کے لحاظ سے, ضبط کے لحاظ سے, ایمانداری کے لحاظ سے. وہ تو ایک بڑی اعلیٰ ترین جو ہے وہ ایک کریم ہے پورے اسلامی معاشرے کی. تو انہوں جو ہے نا عام آدمی نال گل لڑاتا ہے. چلیے یہ سارے فتنے اس طرح جو ہے نا وہ بنے. اب محدثین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے مقابلہ میں جو انہوں نے فن تشکیل دیا, جو اصطلاحیں مرتب کیں, اس میں صحیح کے نام سے ہے, حسن کے نام سے ہے. اس کے مقابلہ میں جو ہے نا یہ متواتر اور احاد کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے نا انہوں نے کھڑی کر دی. اب اس کے ساتھ پھر یہ کیا انہوں نے کہ 2 حکم لگا دیے اس کے ساتھ کہ جو متواتر ہوتی ہے وہ تو بالکل یقینی ہوتی ہے, جو خبر واحد ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے, یعنی کچی بات ہے, پکی بات نہیں ہے. مان لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ مانیں تو بھی ٹھیک ہے, اس میں یہ گنجائش موجود ہے. یہ اصطلاحیں کن کی ہیں جی؟ یہ محدثین کی اصطلاحیں ہیں. یہاں میں جو ہر طالب علم کو اور حدیث رسول کے طالب علم کو جو میں فکر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ذرا اس میں تھوڑی احتیاط کیجئے. محدثین کی اصطلاحوں کو انہی ناموں سے استعمال کریں آپ. یہ خبر واحد محدثین کی اصطلاح نہیں ہے, کسی صورت نہیں ہے یہ. لہٰذا ہمیں اس کی بنیاد پہ یہ خبر واحد ہے یا نہیں ہے, متواتر ہے یا خبر واحد ہے, اس جھکڑ میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہماری کیا مجبوری ہے یار؟ ہمارے پاس جو اصطلاح ہے فنی جو ہمیں اس خبر کا صدق اور یقین, اس کی ضمانت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے, وہ کون سی اصطلاح ہے؟ صحیح. ہاں تھوڑا سا اس میں کمزوری آ جائے تو اس کو حسن کا درجہ دیا جاتا ہے. اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتجاج میں بھی ہمیں جس اصطلاح کے ذریعے آگے چلنا ہے وہ کون سی اصطلاح ہے؟ صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اب خبر واحد کے نام سے
یہ بڑا یعنی یہی وہ اصل رولا جھگڑا ہے، اور بڑی یعنی کسی زمانے میں کچھ تساہل ہوا تھا محدثین کی طرف سے بھی، جس کی وجہ سے یہ اصطلاحیں جو ہے نا وہ پکی پکی اب داخل ہو چکی ہیں۔ اب کوئی اہل حدیث ہے کہ وہ حدیث کی عقیدے کا مسئلہ جہاں بھی آئے گا، عقیدے کا مسئلہ، عقیدے کی بحث جہاں آئے گی وہ وہی خبر واحد اور متواتر کو لے کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے۔ او میاں تو آپ صحیح کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ؟ اچھا چلیے، اب یہاں ایک بات آپ یہ مزید ذرا، یہ بڑی الجھی ہوئی جو ہے نا یہ معاملات ہیں۔ اچھا چلو جی، جو محدثین کے ہاں صحیح حدیث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا کوئی خاکہ، کوئی نقشہ، کوئی اس کے کوئی ضابطے، کوئی قاعدے کلیے، کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں ہیں، جن کو بنیاد بنا کے آج بھی ہم کسی حدیث پہ صحیح کا حکم لگا سکتے ہیں، لگاتے ہیں علماء، لگا رہے ہیں۔ یعنی وہ اتنا پڑھا لکھا جچا تلا اور امت کے ہاں قابل اعتماد وہ منہج ہے کہ جو آج بھی انہی نتائج کے ساتھ جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اچھا چلیے آپ دیکھتے ہیں جی یہ خبر واحد متواتر ہوتی کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لفظ کو آپ کسی فن کی اصطلاح میں لے جائیں نا، اس کا کوئی مفہوم بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مضطرب قسم کا الٹا سیدھا، نہ اس کا پاؤں نہ سر نہ یہ نہ وہ نہ کان نہ ناک، ایسا ہونا چاہیے یا کہ صحیح اور سلیم الفطرت ہونا چاہیے۔ اب چلیے متواتر کی بات، متواتر کیا ہوتی ہے؟ آج تک اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ متواتر کہتے کس کو ہیں، آج تک نہیں ہو سکا، کیوں؟ یہ لفظ جن لوگوں سے چلا ان کے نزدیک تواتر کا تصور اتنا ہی تھا کہ بھئی یہ خبر ہے، وہ بہت سارے لوگ روایت کر رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، خبر بیان کر رہے ہیں، یہ بھی سنا رہا ہے، وہ بھی سنا رہا ہے، وہ بھی سنا رہا ہے، سنتے سنتے تو چلو یقین ہو گیا۔ اب بھائی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جو ہے نا وہ کیا، میں اس کو کس معیار پہ جو ہے نا وہ چلائیں گے جناب؟ اب اس میں اس وقت سے یہ علماء، اہل اصول، اہل فقہ، اہل عقیدہ، محدثین، سب نے اسی اصطلاح کو جو ہے نا بڑی اچھی طرح اس کو جو ہے نا انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، لیکن کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں۔ نتیجہ تجزیہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ایک دو تعریف کی ہے اس کی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اچھا کتنی ہو بھائی تعداد؟ کسی نے کہا چلو 5 ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہ انہوں نے جو دیکھو لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، جو ضابطے اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ میل نہیں کھاتے اس کے اندر تناقض اور اختلاف کا جو تسلسل ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اب متواتر کو کہتے کیا ہیں کہ جی متواتر کی جو خبر ہے نا یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ یقینی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے۔ اچھا چلو بھائی، اب اگر تو اس کو منضبط کرنا ہے تو ایک عدد کے ساتھ نشان لگانا ہوگا، 10، 20، 40، 100، 1500، 1000، کہ جی اس سے اوپر اتنے بندے جب پورے ہو جائیں تو وہ خبر کیا ہو جائے گی؟ متواتر بھی ہو جائے گی، اور وہ یقیناً سچی بھی اور صحیح بھی۔ آج تک کوئی اصولی، کوئی منطقی، کوئی فلسفی، کوئی دنیا کا بندہ کسی ایک عدد پہ آج تک نشان نہیں لگا سکا۔ یہ جو اہل علم ہیں، طلبہ علم ہیں، بالخصوص جو اصول فقہ کے ساتھ جو کیونکہ یہ سارا قضیہ وہاں پہ اس کو بہت اچھالا جاتا ہے، آج تک کوئی منطقی ہو، فلسفی ہو، وہ محدث ہو، وہ فقیہ ہو، آج تک کوئی ایک ایسی تعداد پہ، عدد پہ نشان نہیں لگا سکا
کہ جی اس سے نیچے نیچے خبر واحد، اس سے اوپر اوپر خبریں نہیں لگا سکتا۔ اور جنہوں نے لگایا ہے، بعد نے لگایا ہے، جنہوں نے لگایا ان لگانے والوں کو دوسروں نے کہا کہ یار یہ بندے کی عقل ٹھیک نہیں ہے، بچوں والی بات کی ہے اس نے۔ اب جہاں جہاں انہوں نے نشان لگائے، کہاں لگایا جی؟ بعد نے 5 پہ لگایا۔ اب مسئلہ اٹھ کے بھائی کیا گارنٹی ہے؟ پھر نیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں متواتر کے، اس میں نہ عدالت شرط ہے نہ تقوی شرط ہے، وہ جیسے بھی ہیں، وہ شریف ہیں، وہ بدماش ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، متقی ہیں، غیر متقی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ خبر یقینی ہو جائے۔ او بھائی کہاں ہوتا ہے معاشرہ میں کہ جب بھی 5 بندے، یہ 5 سے شروع ہوئے ہیں، 5 بندے جیسے بھی ہوں کھڑے ہو کے جب بھی کوئی خبر دے دیں تو بس وہ آنکھیں بند کر کے مان لو کہ وہ سچی ہے۔ ہوتا ہے ایسے؟ نے کہا یار یہ تو نہیں ہوتا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ 5 کی جو ہے نا وہ تعداد چھوڑ یار۔ کسی نے کہا جی 11 جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اچھا کسی نے کہا جی چلو میں ایک تعداد بتاتا ہوں، وہ جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ ہاں تو 313 کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ یار کوئی بات ہے کرنے والی ہے، اس یقین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الہاد القیاس، کسی نے 70 کہا، کسی نے 1400 کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن آج تک کہنے والوں نے یہ کچھ نشانات لگائے، لیکن کسی نے ان نشانات کو صحیح مانا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، 20 ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے نتیجہ یہی نکالا، انہوں نے کہا کہ بھائی ما من عدد، کتنی بھی تعداد آپ لے لیں، آپ اس پہ نشان لگائیں کہ یہ تعداد ہمیں خبر میں صدق اور یقین کو یقینی ضمانت دیتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو پھر اب کریں کیا بھائی؟ اب راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اس سارے سسٹم کی بنیاد تو راویوں کی تعداد سے ہے نا، تو تعداد تو آپ متعین ہی نہیں کر سکے۔ جب آپ متواتر کی نہیں کر سکے تو آپ خبر واحد کس کو کہیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ الجھاؤ کہ خبر واحد آتی ہے متواتر کے مقابلہ میں۔ آپ نے کہا جی خبر واحد متواتر بنتی ہے 1400 پہ، تو خبر واحد کہاں تک جائے گی؟ 1399 تک جائے گی۔ جب تک خبر متواتر کا تعداد کی بنیاد پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، خبر واحد کا تعین ممکن ہے نہیں ہے۔ ایک اصطلاح جو ہے نا اس کو وہ دابا دڑکا لگائے رکھنا، یہ کوئی علم تو نہیں ہوتا نا، ہیں؟ یہ آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ یہ سارا یورپ امریکہ دہشت گرد، یہ ٹیررزم اور یہ ٹیررسٹ ہے، یہ وہ دنیا بیچاری ہم جیسے غریب لوگ جو ہے نا وہ شور مچا کھپ گئے۔ او بابا کوئی دہشت گردی کی کوئی تعریف بھی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے کسی کو یاد ہو تو کسی نے یہ ہمیں تعریف دہشت گردی کی نہیں بتائی کہ ہاں جی دہشت گردی یہ ہوتی ہے، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے، لہذا یہ جہاں جہاں فٹ ہوگی وہ دہشت گرد بھی ہوگا اور اس کو ہم ماریں گے بھی۔ لیکن کسی نے دہشت گردی کی تعریف دی ہے؟ یہ متواتر اور خبر واحد بھی ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے اس کا، کوئی جو ہے وہ کسی تعریف کے تحت یہ منضبط ہونے والی اصطلاحیں نہیں ہیں، لیکن خواہ اس کو جو ہے نا وہ جڑ دیا گیا، بس متواتر یہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے، ایسے ہے، یہ ظنی ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ ادھر ہے ادھر، یہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ ایسے ہیں۔ تو میاں یہ خبر متواتر تو ایسی ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑا المیہ ہے یار، یہ میں تو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں، یہ اس فکر کے جو مفکر لوگ ہیں نا، اور ہیں سارے منطقی فلسفی علم الکلام والے اور علم اصول والے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو متواتر کی اتنی پکی ہوتی ہے، وہ اتنی یقینی ہوتی ہے کہ بچے کو بھی یقین ہوتا ہے، ابلہ کو، احمق کو، نساء کو،
عورتوں کو، پاگل کو، بے وقوف، سب کو یقین آ گیا۔ او پائی میاں تو خبریں متواتر دی، تعریف تے تیرے کو بنی کوئی نہیں، اور اس کا یقین جو ہے نا وہ ابلہ اور احمق اور بچے اور عورتوں کو بھی نصیب فرما رہے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تیری بات تو بابا یہ ساری اصطلاحیں جو ہے نا یہ ساری کہاں سے ہیں؟ اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے فراہم کی ہوئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی بھی خبر کو صحیح، غلط، سچی، جھوٹی کہنے کے لیے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو ضابطے دیے ہوئے ہیں وہ کس نے اپنائے ہوئے ہیں؟ محدثین، اہل حدیثوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور آج تک انہی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ سارا وہ نظام چل رہا ہے وہ۔ اور اتنے وہ بھائی اس کو چیلنج کون کرے گا؟ وہ ساری بنیادیں اور اساس فراہم کرتا ہے کس کی؟ یا رب العالمین کی، یا رحمت للعالمین کی۔ اس کو چیلنج کون کرے گا بھائی؟ ہو نہیں سکتی ہیں، وہ آج بھی قائم ہے، اور سارا سسٹم جو ہے نا الحمدللہ بہترین طریقے پہ آج بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے چلو اس کے متعلقہ اور بڑے پہلو ہیں، بے تحاشا عجیب و غریب جو ہے نا وہ 2-3 گھنٹے تو میرا خیال لگ جائیں گے۔ تو میں یہ یعنی ایک پیغام ان لوگوں کو، ان طلباء کو دے رہا ہوں، ان علماء کو دے رہا ہوں کہ جو علم حدیث کے طالب علم ہیں یا علم اصول اور فقہ کے طالب علم ہیں، ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی خبر واحد کی بنیاد پہ کسی حدیث پہ حکم لگانا یہ نہ ہماری اصطلاح ہے اور نہ ہماری یہ سردرد ہے کہ ہم اس لفظ کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ کہیں کہ حجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ حجت ہونا نہ ہونا جو ہے نا یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ صحیح کی بنیاد پہ۔ آپ ہم سے صحیح کی بات کریں کہ جس کو محدثین صحیح کہتے ہیں، آپ ثابت کریں کہ وہ عقلاً، فطرتاً، شرعاً ثابت کریں کہ وہ صحیح ہوگی۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ہم ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ زمانہ ہے جس نے یہ ثابت کیا ہوا کہ آج تک یہی معیار دنیا میں کوئی انگریز، کوئی مستشرق، کوئی فلاں، کوئی ملحد، کوئی بے دین آج تک اس سسٹم کو جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کر سکا۔ تو لہذا یہ اصطلاحیں ان کو جو ہے وہ خدا کے لیے یہ جہاں سے آئی تھی اس کو وہیں پہ دفن کرو، اور کوئی معاملہ دینی ان دو اصطلاحوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوشش کریں۔ ہاں صحیح کی بنیاد پہ بات کریں، حسن کی بنیاد پہ بات کریں۔ یہ خبر واحد کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ خبر واحد کیا ہوتی ہے۔ متواتر کا پتہ ہوگا تو خبر واحد کا پتہ ہوگا۔ جب اس کی کوئی اصطلاحی تعریف نہیں ہے دنیا میں تو اس لفظ کا کیا حق بنتا ہے؟ اور پھر بھی کوئی لوگ اگر جو ہے نا اسی کی بنیاد پہ ہی جو ہے نا وہ چلائیں، اسی کا ہی جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹیں، اسی کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ کرتے رہے تو کیا کہا جائے گا ان کو؟ تو اس لیے میں یہیں پہ میں بات ختم کرنا چاہوں گا اس تنبیہ کے بعد کہ محدثین کی، مسلمانوں کی، اہل حدیثوں کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی تمید میں اصطلاحیں کون سی ہیں؟ صحیح کی اصطلاح موجود ہے، حسن کی اصطلاح موجود ہے، اور باقی جو اصطلاحیں ہیں وہ جو حدیثیں صحیح نہیں ہیں، وہ تھوڑی کمزور ہیں یا زیادہ کمزور ہیں یا بالکل جھوٹی ہیں، بالتفصیل اس کی اصطلاحیں موجود ہیں۔ اور یہ سارا سسٹم بڑا وسیع اور جامع سسٹم ہے۔ اب اس کے دائرے میں رہ کے جو ہے نا ان اصطلاحوں کو استعمال کریں۔ یہ خبر واحد کوئی ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک سازش کے تحت ان اصطلاحوں کو داخل کیا گیا۔ کہاں؟ عقیدے کی بحثوں میں۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے یار، میں تو حیران ہوتا ہوں بعض محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین پہ بھی، جب وہ حدیث کی تخریج کرتے ہیں تو حکم لگاتے ہیں کس بنیاد پہ؟ صحیح کی بنیاد پہ، ضعیف کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ، شاذ ہے، منکر ہے، یعنی وہی جو محدثین کی اصطلاحیں ہیں۔ اور جب عقیدے میں جا کے وہ اشعریت اور ماتریدیت جو ہے نا وہ جب تھوڑا سا جو ہے وہ جنبش لیتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر انہی اصطلاحوں پہ آ جاتے ہیں جو ان کی اصطلاحیں ہیں، جو علم حدیث کی اصطلاحیں. پھر وہی جی ہاں جی یہ خبر واحد ہے، یہ خبر ذنی. آپ دیکھو نا ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ قطعی ہے، یقینی ہیں، یقینی طور پہ صحیح ہیں. اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی شافعی ہے، یہ بھی شافعی ہے، وہ بھی محدث بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی فقیہ شافعی ہیں، یہ بھی فقیہ شافعی ہیں، وہ اصولی شافعی ہیں، یہ بھی اصولی شافعی ہیں. آن میں جو ہے نا وہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ عقیدتاً جو ہے نا وہ اشعری ہیں. اچھا انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا یہ محققین کی رائے کے یہ خلاف بات ہے. کیوں کہ ٹھیک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں لیکن آخر ہیں تو خبر واحد نا، لہذا یہ ظنی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، شرح مسلم کے مقدمہ میں کہا ہے. یار یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اصطلاحیں کس حد تک جو ہے وہ اچھے خاصے جو اہل علم ہیں ان کے کس طرح کے ان کے منہج اور دماغ پہ جو ہے نا یہ چیزیں مسلط ہو چکی ہیں ان پہ. سمجھائی بات کی؟ تو چلو اسی بات پہ جو ہے نا وہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ یہ ہے سامعین کرام، یہ تھے ہماری محفل کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ، جو بڑے ہی آسان لہجے میں ہم سب کو حدیث کی جو چند اقسام ہیں خاص طور سے متواتر اور احاد، ان سے متعلق ہمیں واضح طور پہ بیان فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے حدیث سے منہ موڑنے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد مصطلحات قائم کیے گئے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جو حدیث اصول کی بنیاد پہ صحیح ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس موضوع سے متعلق سوال و جواب کی مجلس باقی ہے، اور سوال و جواب سے پہلے میں اپنے نوجوان شاعر فضیلت الشیخ عبد الرحمن عمری حافظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. جس گھڑی ذات خدا سے شرکتیں مٹ جائیں گی، جس گھڑی ذات خدا سے شرکتیں مٹ جائیں گی، کفر اور باطل کی ساری طاقتیں مٹ جائیں گی، جس گھڑی ذات خدا سے شرکتیں مٹ جائیں گی، نصرت حق کی کماں میں
تیر رکھ ایمان کی. بڑا پیارا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور سے سماعت فرمائیں. نصرت حق کی کماں میں تیر رکھ ایمان کی، دشمنوں کی تیرے ساری ہمتیں مٹ جائیں گی، دشمنوں کی تیرے ساری ہمتیں مٹ جائیں گی. جذبہ توحید رکھنا چاہیے پیش نظر، جذبہ توحید رکھنا چاہیے پیش نظر. آئینہ تو کیا ہے ساری صورتیں مٹ جائیں گی، آئینہ کیا ہے. کوششیں کر کے نتائج ہم خدا پر چھوڑ دیں، کوششیں کر کے نتائج ہم خدا پر چھوڑ دیں. ہارنے تھکنے کی ساری عادتیں مٹ جائیں گی، ہارنے تھکنے کی ساری عادتیں مٹ جائیں گی. سربلندی کے لیے تو عاجزی درکار ہے، سربلندی کے لیے تو عاجزی درکار ہے. عظمتیں لیں گی قدم ذلتیں مٹ جائیں گی، عظمتیں لیں گی قدم ذلتیں